السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اور آگے جو آیت آ رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ کتاب کی تعریف اور اس کی تفسیر جو صاحب جلالین نے لکھی ہے، الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کہلانے کا وہی مستحق ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے پڑھا، وہی کتاب ہے حقیقت میں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں، ہندوستان ہی کو لے لیجئے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے یہاں کافی دن تک اپنی تہذیب اور تمدن اور اخلاق کے ساتھ اور ایک مستحکم معاشیات کے ساتھ یہاں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد ظاہر ہے ان کے پائے متزلزل ہوئے اور انگریز یہاں داخل ہوئے اور ان کی حکومت کا دورہ آیا۔ اب یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی کتابیں تھیں، یونیورسٹی تھیں، کالجز تھے، سب کچھ تھے، اور اس کا ایک زندہ نمونہ ہے کہ آپ دیکھیے ان کے بنائے ہوئے معمار جو ہیں، بلڈنگیں ہیں، قلعہ ہے، اور اس زمانے کی عمارتیں ہیں، آج دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی ہے اور اپنی زبان سے کہہ دیتی ہے کہ کیا یہ شاہکار ہے۔ ایسا بنانا بہت مشکل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت جینیس لوگ تھے اور بہت پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے ایسی عمارتیں بنائیں، اور یہاں راستے کا نظام نہیں تھا تو شیر شاہ سوری کے زمانے میں بنگال سے لے کے پشاور تک جو ہے روڈ قائم کیا اس نے، صرف 1-1.5 سال کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے پوری دنیا میں جا کے اسلام کی تبلیغ کی۔ تو ظاہر سی بات ہے سمندر کے پاس ان کے پاس نقشے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی جس سے وہ سفر کرتے تھے اور دنیا میں جاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم جو ہے اس سے پہلے بہت زیادہ ایڈوانس تھا، اور لوگ اس سے پہلے، یعنی یہ جو موجودہ سائنس ہے، اس سے پہلے بہت زیادہ کام کر چکے ہیں۔ دہلی میں شاہان مغلیہ کے دور میں 300 مدرسے تھے جس میں ہر طبقے، ہر مکتب فکر کے لوگ پڑھتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل فرمائی وہ انبیاء علیہ السلام کی کتاب اور اس کے احکامات ہیں۔ جب یہاں سے انگریز جا رہے تھے اور ان کو ہندوستان سے جانا پڑا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے ہمارے یہاں جانے کا جو اصل سبب وہ یہ ہے کہ لمبی ٹوپی والے اور لمبے کرتے والے لوگ، لیکن میں مسیحیت کا ایسا جال یہاں پھیلا کے جا رہا ہوں کہ شکل، صورت، تہذیب، تمدن کے اعتبار سے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ کرسچن دکھیں گے۔ اس وقت کے علماء دین نے کہا کہ میں مکاتب اور مدارس کا ایسا جال پھیلا دوں گا پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، کہ تمہارا یہ خواب کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ موجودہ علم جس کے بارے میں کہا گیا الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ہمارا دین باقی ہے اور جو ہم اس دنیا میں یا اس ملک میں آج بھی دین کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ قرآن کریم ہے۔ یہی ہماری باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔
دوسرا یہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ کسی قوم کو اگر بدلنا ہو تو اس کی تعلیم کو بدل ڈالو۔ ہندوستان میں یہاں پہ جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، پھر اردو کا زور آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے انگریزی لایا، اس کے بعد اسکولوں میں کالجوں میں ہر جگہ جو ہے انگریزی کا ایک سبجیکٹ رکھا، اور دھیرے دھیرے جو ہے اس قوم کی تعلیم کے ذریعے اس کے تہذیب اور تمدن کو بدلنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے مذہب سے اور مذہبی روایات سے دوری ہونی شروع ہو گئی، اور اتنی دوری ہوئی کہ بہت سے لوگ تو میرے بھائی لوٹ رہے ہیں اور کچھ اسی میں غرق ہیں۔ کہنے کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانے قدیم میں تعلیم نہیں تھا، سب کچھ تھا اور ساری چیزیں تھیں، ایسی بات نہیں، انہی چیزوں کو لے کے یہ لوگ آگے بڑھے۔ تو اسی لیے حضرت آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے آپ، اور اس کے بعد تعلیم کے ذریعے انسان اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی آپ اس رب کا نام لیجئے جس نے پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے بندوں کو اپنے آپ سے جوڑ رہا ہے۔ پھر آگے آیا چونکہ شارٹ ٹائم ہے، علم بالقلم، اور سکھلایا انسان کو قلم کی مدد سے وہ دنیا میں تعلیم سیکھا، با استعانت کے لیے آتا ہے، جسے کتبت بالقلم، لکھا میں نے قلم کی مدد سے۔ تو تعلیم سے ہمارا دین دور نہیں کرتا ہے، تعلیم سے تو ہمیں قریب کرتا ہے، لیکن ایسے تعلیم کی ضرورت ہے کہ جو آج سے جو یہ قرآن کریم 1500 سال پہلے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تو خالق کو مخلوق سے ملایا، عابد کو معبود سے ملایا، یہی آواز لے کر کے آپ اس دنیا سے آئے۔ یہ ہم سے دور ہوتا چلا گیا۔ موجودہ کتاب جو اس وقت رائج ہے، آپ نرسری سے لے کر کے ان کی انجینئرنگ یا اور جو بھی شعبہ ہے چلے جائیے، کسی کتاب میں لفظ اللہ کا نام نہیں ہے، چاہے وہ علم کیمیا پہ ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس میں ہو، چاہے وہ سائنس میں ہو، جس علوم پہ خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ جو موجودہ علم رائج ہے اور یہ جو تباہی دنیا میں آئی ہے، سبب اس کا یہ ہے کہ اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج سے 200-300 سال پہلے بھی ان پہاڑوں سے سونا، معدنیات، لولو، مرجان، جواہرات لوگ نکالتے تھے سمندروں سے، اور پہاڑ کو کھود کھود کے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں آئے تو آپ جا کے کسی میوزیم میں دیکھ لیجئے، آج سے 200-300 سال پہلے بھی یہ ساری چیزیں تھیں جو اس سے زیادہ بہتر تھے، اس سے زیادہ خوشنما ہے، وہ اس سے زیادہ بہترین کپڑے تھے، نقش و نگار کی چیزیں اس سے زیادہ بہتر تھیں۔ میوزیم میں جا کر کے دیکھیے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا مذہب یہ کسی ترقی یا کسی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم لے کر کے آئے، تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا دل اللہ سے جڑ جائے۔ اگر وہ پتھروں کو کاٹ کر یا پتھروں کو کھود کر کچھ چیزوں کو نکالتا ہے، تو اس کا دماغ خالق کی طرف جانا چاہیے کہ یہ جو 100 فٹ یا 50 فٹ پہاڑ کے اندر جو ہیرے، جواہرات، کوئلہ، کان، جو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آخر وہ اس کا
اس کو پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا، یہ سب اللہ ہے۔ لیکن ان مشینوں نے، یہ جو موجودہ مادی مشینیں ہمارے پاس آئیں، تو ان لوگوں کی کوشش یہ رہی کہ وہ خدا سے دوری ہو جائے۔ نہ جانے کیسی کیسی چیزیں انہوں نے ایجاد کی۔ دل لگانے کے لیے موبائل دے دیا، گھر میں اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن دے دیا، ایسی ایسی چیزیں لائیں۔ ٹھیک نہیں، کسی عالم دین نے کہا کہ ایک گھر میں ٹی وی ہے، ایک الماری میں ٹی وی ہے، اس کے بغل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ اب قرآن کریم اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ یا تو تم اس کو رکھو یا ہم کو رکھو، تو ظاہر بات ہے کلام اللہ بھاری پڑے گا تو ہمیں اخراج ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ہمیں ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے۔ وہ علم سیکھیے۔ ابن سینا نے نہیں لکھا ہے، فن طب پہ لکھا ہے۔ ابن سینا نے جو آنکھ پہ لکھ دیا ہے، اور سب سے پہلا آپریشن جو ہے ابن سینا نے کیا ہے۔ یہ آپریشن کا رواج نہیں تھا۔ لن يحتمل الجراح، یہ قلب جو ہے، القلب، یہ جو ہے یہ جراحیت کو پسند نہیں کرتا ہے، چیڑ پھاڑ کو۔ دوائیوں کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے دل کی کیسی کیسی بیماری کو ٹھیک کر دیا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساری چیزیں حکماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن حکماء اسلام کی جتنی کتابیں بھی آپ پڑھیے گا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور جناب حضرت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ضرور اقرار ہوگا، ضرور لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس زمانے میں جب مسلمانوں نے ترقی کیا تو خدا اور رسول سے دوری نہیں تھی۔ وہ علم جو خدا سے دوری پیدا کرے وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے۔ ایسی کتابیں جس کو پڑھ کے انسان خالق کو بھول جائے، معبود کو بھول جائے، اور جہاں پڑھانے والے ایسے بے ادب و بدتمیز لوگ ہوں، جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں جا کے بگڑ جائیں، ایسی علم کو 100 بار سلام۔ مٹھے بیٹھے یہ سائنس پڑھیے، لیکن با مہذب لوگوں سے پڑھیے۔ سارے علوم سیکھیے، با مہذب لوگوں سے سیکھیے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اتنا طویل نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو میرے ذہن میں بات آئی تو کتاب کہلانے کا جو مستحق ہے الذی یقرأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ قرآن کریم میں ان سب چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ بے شک اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور اختلاف لیل و نہار جو ہمارے سامنے ہے، رات دن کا بدلنا، اور سمندروں میں جاری کر دیا بڑے بڑے جہاز کو۔ کتنے فائدے ہیں اس سے۔ اسی طرح سے زمین میں آیا کہ جو سبزیاں اگاتے ہو اور جو اس سے کھاتے ہو، اس میں قد و کاوش کر کے، یہ سب کا خالق اللہ ہے۔ پہاڑوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، اس سے جو ہم مستفیض ہوتے ہیں، سیمنٹ بناتے ہیں، اور نہ جانے اس میں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو کہنا یہ چاہیے کہ مسلم سائنسدانوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے انسان جو ہے اللہ سے دور ہو جائے۔ یہ سارے انتہائی متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، اور اس پہ کافی کام کیا انہوں نے۔ لیکن جب یہ قوم سوئی تو انہی کی کتابوں کا ترجمہ کر کے اور انہوں نے ایک ماڈرن طریقے سے، ماڈرن کتابوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں انہوں نے پیش کی۔ لیکن جو قدیم سائنسداں تھے، جو مسلمان تھے، ان کو ہوا تک نہیں لگی۔ تو یہ میرے کہنے کا مقصد تھا میرے بھائی۔ اب اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔